تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اگلا حصہ تم خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ دراصل وہ دعا کا موقع ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ المجیب یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعائیں قبول ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارا رب القادر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائے گا جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں بھر سکتا، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر بھی مایوسی کی طرف کیوں نہ ڈھکیل دے۔ تب بھی اگر تم اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین اور صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے تمہارا رب اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے بھلا کس بات کا ڈر۔ تم حالات سے ہرگز نہ گھبراؤ، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم اگر یقین رکھو گے نا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتی ہے۔ تم اللہ سے اپنی مدد طلب کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ درد اگر ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو یقین رکھو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے کہ جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم اللہ سے اپنے دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش لیتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے جب مجھ سے کوئی کچھ مانگے اور میں انہیں خالی ہاتھ واپس موڑوں۔ جب وہ مجھ سے مانگا ہے تو اگر میں بھی نہ دوں تو کون دے گا؟ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے ان کے لیے بھی معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔